نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آیت ہے لہو مقالید السماوات والارض، جس کا ترجمہ ہے کہ زمین آسمان کی چابیوں کے مالک صرف اللہ ہیں، اللہ ہیں، اللہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقالید السماوات والارض کے بارے میں آپ علیہ السلام سے عرض کی، سوال کیا، پوچھا کہ یہ مقالید السماوات والارض کیا ہیں، کہ زمین آسمان کی چابیوں سے کیا مطلب ہے، کیا ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ان میں سے جو بتلایا ان میں سے یہ بھی تھا کہ یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ زمین آسمان کی جو چابیاں، مطلب یہ جو کرے گا، زمین آسمان کی چابیاں، زمین آسمان کے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس آ جائیں گی۔ اس کو بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ قارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون تھا، دشمن دین تھا، اور اس نے تکبر کیا۔ اللہ نے اسے مال دیا، مال عطا کیا، اس نے اس مال میں اللہ کا حق ادا نہیں کیا، تکبر کیا۔ اللہ نے اسی مال کے اندر اس کو ذلیل، تباہ و برباد کر دیا۔ مال کتنا دیا اس کو؟ قرآن میں آتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم، اس نے سرکشی کی، تکبر میں آ گیا، اپنے مال جو اللہ نے دیا تھا اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ اللہ نے اس کو کتنا مال دیا تھا؟ آتا ہے روایات میں کہ اس کے خزانوں کی چابیاں، ایک کہ 70 خچر، فرمایا کہ 100 خچر اس کے خزانوں کی چابیاں لاد کر چلا کرتے تھے، اور ایک طاقتور جماعت، پوری جماعت، لوگوں کی جماعت اس کی چابیوں کے جو تھیلے ہوتے تھے اور بکسے ہوتے تھے ان کو اٹھانے سے تھک جاتی تھی۔ اب خود تصور کریں کہ بھئی وہ چابیاں کن بکسوں کو لگتی ہوں گی، کن کمروں کو لگتی ہوں گی، اور اس کے اندر سونے چاندی کے ہیرے جواہرات کتنے تھے۔ لیکن اللہ کی جب پکڑ آئی تو اللہ پاک نے کیسے پکڑا؟ کہ زمین نے اس کو پکڑا، کہ اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا یتجلجل الی یوم القیامہ، اور اس نے زمین نے پکڑا اور زمین نے اس کو اندر دھسانا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا، اور اس کا خزانہ بھی اس کے اوپر رکھ دیا گیا اور وہ زمین میں دھستا چلا گیا۔ اب مطلب یہ کہ یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ زمین آسمان کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اب یہ عمل کرنا کیسے ہے، کس طرح؟ دیکھیں کہ کچھ عملیات ایسے ہوتے ہیں، وظائف ایسے ہوتے ہیں، ان کا اگر وقت اور طریقہ کار بندے کو سمجھ میں آ جائے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ کا خزانہ، زمین آسمان کے خزانے حاصل کرنے کے لیے، یعنی گویا کہ دولت کا رخ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے اور رزق کے اندر بڑھوتری ہو جائے، زیادتی ہو جائے، اس کی صورت کیا ہے؟ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ لیکن کرنا کیا کب ہے؟ کرنا آپ نے 3 بجے سے لے کر 4 بجے کے درمیان، 3 بجے سے لے کے 4 بجے کے درمیان یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اٹھنا ہے، اٹھ کر 10 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، 10 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھر آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو، مسواک استعمال لازمی کرنی ہے، مسواک کرنی ہے۔ مسواک استعمال کرنے کے بعد آپ نے وضو کر لیا، وضو کے بعد آپ نے مصلی بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے، تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، اور بیٹھ کر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ پہلے لا الہ الا اللہ 1 دفعہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ کلمات پڑھنے ہیں بیٹھ کر۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل، صلاۃ الحاجات کے بھی، رزق کی بڑھوتری کے بھی پڑھنے ہیں۔ پڑھ کے آپ نے بیٹھ جانا، 2 نفل ہی پڑھنے ہیں۔
2 نفل پڑھ کے بیٹھنا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جو اللہ زمین آسمان کے خزانوں کی چابیاں ہیں، یہ جو حروف ہیں یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ جو ہیں ان کو آپ نے کم سے کم 1000 دفعہ پڑھنا ہے، کم سے کم 1000 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کی روٹین رکھنی ہے۔ اور جہاں آپ نے اپنے یعنی کچھ پیسے ہیں، زیور ہے، کوئی بھی چیز ہے، یہ پڑھ کر ان پیسوں پہ، زیور پر، اس چیز پر جو ہے نا پھونک مار دینی ہے، تو اللہ کی طرف سے برکت ہوگی۔ برکت 2 چیزیں ہیں، ایک تو اللہ اسی پیسوں سے آپ سے بڑے بڑے کام کروائے گا، بڑے بڑے کام اللہ پاک، یعنی برکت اتنی ہو جائے گی اللہ اس سے بڑے بڑے کام کروا لے گا آپ کے۔ اور یا اللہ پاک کی طرف سے خیر اس طرح ہوگی کہ دیکھیں یحیی و یمیت، اللہ کون سی ذات ہے؟ جو زندہ کرتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ وہو حی لا یموت، جو زندہ ہے اسے موت کبھی نہیں آئے گی۔ اور وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، آپ کے رزق میں زیادتی کرنے پر اللہ پاک اس بات پہ قادر ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے رزق میں برکت اور رزق کی بارش ہوگی، اور انشاءاللہ اس کو آپ اگر مستقل طور پہ کرتے رہیں گے، آپ کی ساری جو بھی پریشانیاں ہیں رزق کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اللہ ساری کی ساری کمیاں دور فرما دیں گے، اور اللہ پاک کی طرف سے خیر۔ اور دیکھیں جب یہ آپ کریں گے تو مال میں برکت پائیں گے۔ مال میں جب برکت ہوگی تو وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ چوری نہیں ہوگا، وہ اس کو وہ جو ہے ہسپتالوں میں نہیں لگے گا، وہ تھانوں میں نہیں لگے گا، وہ کچہریوں میں استعمال نہیں ہوگا۔ وہ اللہ پاک اس میں برکت ایسی ہوگی، جب یہ آپ عمل کریں گے، اس کے اوپر پھونک ماریں گے، تو اس سے اللہ پاک آپ کو دین میں استعمال کروائے گا۔ اس مال کو، اس مال کا آپ حق بھی ادا کریں گے، اور آپ کی اولاد بھی دیندار بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔